السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام علی ائمة المعصومین، خصوصا سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، عزیزان ایمانی، ماہ مبارک رمضان کا سفر جاری ہے اور ہم سب اس کشتی نجات پر سوار ہیں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے عبادات اور ہماری طاعات قبول ہوں، اور اس ماہ مبارک کے برکتوں کے صدقے میں انشاءاللہ تمام آفات و بلا اور وبا سے سب کو نجات ملے۔ کل جہاں پر گفتگو ختم کیا تھا کہ روزے کو ہمیں تیسری قسم کو زیادہ جو اہمیت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں جو آج جڑے ہیں ان لوگوں کے لیے عرض کر دوں، روزہ تین قسم کا بیان کیا گیا۔ ایک عوام کا روزہ ہے کہ جس میں صرف وہ جو چیزیں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا خواص کا روزہ ہے کہ جس میں انسان مبتلات روزے کو باطل ہونے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آنکھ، کان، اپنی زبان، یہ ساری چیزوں کو بھی بچاتا ہے کہ یہ بھی حرام کی طرف نہ جائیں، اور روزہ خواص کا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا روزہ جو الخواص کا روزہ ہے، یہ وہ روزہ ہے کہ مبتلات روزہ کے ساتھ آنکھ، کان، زبان، یہ ساری چیزوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے فکروں کو اور اپنے دلوں کو بھی انسان کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے کہ دل میں بھی کوئی گناہ کا خیال نہ آئے، فکروں میں بھی کوئی گناہ کا خیال نہ آئے۔ یہ الخواص کا روزہ ہے، اور یہی وہ روزہ ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے اور سب سے زیادہ اجر اور محنت ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ انسان کو ثواب ملنے والا ہے۔ اسی روزے کو انسان غور کرے اور دیکھے کہ کس طریقے سے روزہ رکھنے والے فریاد کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ سرکار رسالت مآب کی زبانی سنے ہوئے الفاظ کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے بیان کیا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر کو خطاب کر کے یہ فرمایا، یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ وعفى بطنہ وفرجہ وکف لسانہ خرج من ذنوبہ خروجہ من الشہر۔ فقال جابر یا رسول اللہ ما احسن هذا الحدیث، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر وما شد هذه الشرور۔ اس روایت میں نے کلمات معصوم کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس روایت کو آپ کو سنا دیا، لیکن سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا ہے جابر یہ ماہ رمضان ہے جو اس میں دنوں میں روزہ رکھتا ہے، من صام نہار ہو، جو اس کے دنوں میں روزہ رکھا، وقام وردن من لیلہ، اور راتوں میں کھڑا ہو کر اس نے عبادتوں کو انجام دیا، وعفى بطنہ، اور اپنے پیٹ کو محفوظ رکھا، پاکیزہ رکھا، حرام غذاؤں سے بچا کے رکھا، جس نے اپنے شکم کو بچا کے رکھا اور اپنے خواہشات نفسانی سیکس کو اپنے بچا کے رکھا، کنٹرول میں رکھا، اپنے آپ کو، اپنے شرمگاہوں کو بچا کے رکھا،
وکف لسانہ، اور جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، بند کر کے رکھا، زبان سے کوئی فالتو باتیں نہیں نکل رہی ہیں، زبان سے کوئی فضول کلمات نہیں نکل رہے ہیں، کسی کی غیبت کسی کی برائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب جو ایسا کرتا ہے خرج من ذنوبہ، تو اب اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی ساری گناہوں سے یہ ایسا نکل جاتا ہے کہ بالکل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں رہتے ہے۔ جابر اس مہینے سے بالکل بغیر گناہ کے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے۔ جناب جابر نے نبی کریم کی خدمت میں دیکھا اور دیکھتے ہوئے فرمایا ما احسن ھذا الحدیث، کتنی اچھی حدیث ہے یا رسول اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، واقعاً کتنی اچھی حدیث ہے کہ انسان اگر حقیقی طریقے سے خواص الخواص کا روزہ رکھ رہا ہے انسان، تو کتنا زیادہ انسان کو سکون مل رہا ہے۔ ما احسن ھذا الحدیث فقالا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جواب میں؟ ہاں جابر، حدیث تو بہت اچھی ہے لیکن معاشد شروط، کتنی سخت ہے یہ شرطیں، انسان ان شرطوں پہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ ان شرطوں پہ عمل کرنا انسان کے لیے بہت سخت ہے۔ اگر انسان کوشش کر لے جائے، اگر انسان کی نظروں میں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب ہو تو پھر انسان کے لیے یہ چیزیں سخت نہیں ہوں گی، لیکن انسان دنیا کی طرف چلا جا رہا ہے، دنیا کی لذتوں میں کھویا جا رہا ہے، لذت ہے دنیاوی میں، اب انسان ڈوبتا جائے گا تو پھر اب انسان کو پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر انسان کے لیے ساری چیزیں سخت ہو جائیں گی۔ ورنہ انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ روزے میں اس نے دن میں روزہ رکھا، راتوں میں عبادت میں گزارتا ہے۔ تو اب جب انسان روزہ رکھ رہا ہے، عبادت میں گزار رہا ہے، تو اپنی خواہشات نفسانی پہ، اپنے کھانے پینے پہ، ہر چیز کو حرام سے بچا رہا ہے، زبان پہ بھی کنٹرول لگا لیا اس نے، تو اب سارے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر اس ماہ مبارک رمضان سے نکل رہا ہے۔ لہذا فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم، جب تم روزہ رکھو تو تم ایسا روزہ رکھو، یعنی تم ایسا روزہ رکھنا چاہیے کہ سمع کا تمہارا، سمع کا تمہارے کان، یہ جو تمہارے سننے کی طاقت ہے اس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور بصروں کا، اور تمہاری آنکھ دیکھنے کی جو طاقت ہے اس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، وہ شعروں کا، تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، وہ جلدوں کا، تمہاری کھالوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جو کھال ہے ہمارے جسم کی اس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، عدد اشیاء غیر ھذا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کو امام نے گنا کہ ان سب کا روزہ ہونا چاہیے۔ وقال لا یکون یوم صوم کا یوم فطر کا، توجہ فرمائے، ہمیں اس بات پہ توجہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے امام نے پیغام دیا ہے تمام چیزوں کا روزہ رکھنا چاہیے، ہر چیز کو بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، ہاتھوں کو بچاؤ، پیر کو بچاؤ، منہ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، ہر چیز کو روزہ کے حالت میں بچاؤ، اور سب گرنے کے بعد کہہ رہے ہیں تمہارا روزے کا دن تمہارا بغیر روزے کے دن کے جیسا نہ ہو جائے، جیسے ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی ہیں، ہم نے پابندیاں کس چیز پہ لگائی؟ کھانے پینے پہ پابندی لگا دی، ہوٹل نہیں جا رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، سگریٹ نہیں پی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم روزہ ہے، لیکن ہماری زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، فالتو باتیں فضولیات ہماری زبان سے ویسے ہی جاری ساری ہیں جیسے ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھی، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کے اس طریقے کی جو غیر ضروری گفتگو ہے اس کو انجام دینا، یہ سب ہمارا جاری و ساری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا ماہ مبارک کے روزہ رکھنے کا دن ویسا ہی نہ ہو جیسا کہ تم ماہ مبارک سے غیر میں روزہ نہیں رکھ رہے ہو، یعنی تمہارا روزہ رکھنے والا دن تمہارا بغیر روزہ رکھے ہوئے دن کے جیسا برابر نہ ہو۔ یہ معصوم کے کلمات ہیں جس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لا یکون یوم صوم کا یوم فطر کا، روزہ رکھنے کا دن روزہ کے افطار کے دن کے جیسا نہ ہو کہ جس دن تم روزہ نہیں ہو۔ یہ امام فرما رہے ہیں، کتنا اہم پیغام امام نے دیا ہے، اور اس پیغام کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔
ایک جملے میں امام نے ہمارے سارے روزے کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ انسان فرشتوں کا انتظار نہیں کرے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے نام اعمال کو سجایا جائے گا اور اس کے بعد ہم سے کہا جائے گا ذرا دیکھو اپنے روزے کو کیسے کیسے تم نے اعمال انجام دیے. نہیں، امام نے ہم کو نام اعمال پرکھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ اس محور پر، اس پیمانے پر اپنے آپ کو لے آؤ اور اپنے آپ کو پرکھو، دیکھو کہ کس طریقے سے، یا تم جیسے بغیر روزے کے تھے روزے کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو. اگر ویسے ہی ہو تو پھر تمہارے روزے کا فائدہ نہیں ہے. لہذا تمہارے روزے کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے تم بغیر روزے کے تو ویسے نہیں ہو، بلکہ ہر چیز سے تمہیں پرہیز کرنا ہے. انسان غور کرے. لہذا نبی کریم نے اس روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آواز دیا، من صام شهر رمضان فاجتنب فيه الحرام والبهتان رضی اللہ عنہ واوجب له الجنان. سرکار رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد حرام سے اپنے آپ کو بچایا، ہر چیز حرام، جو زبان سے حرام ہوتا تو اس کو بھی بچا لیا، جو آنکھوں سے حرام ہوتا تو اس کو بھی بچا لیا، جو کانوں سے حرام ہوتا تو اس کو بھی بچا لیا، جو ہاتھ سے حرام ہوتا، یعنی تمام اعضاء و جارے جسم کے ہر حصے سے جو حرام ہو سکتا تھا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا. فاجتنب عن فیہ الحرام، حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا تو کیا ہوگا؟ والبہتان، حرام اور بہتان، جو بھی بہتان ہے، الزام ہے، تہمت ہے، ان چیزوں سے بچا لیا رضی اللہ عنہ تو خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جب خدا راضی ہو جاتا ہے تو اوجب لہ الجنان، تو جنت اس کے لیے واجب قرار دے دیتا ہے. یعنی انسان اس روزے کے ذریعے سے جنت، خدا کی عطا کی ہوئی جنت میں داخل ہو رہا ہے. انسان غور کرے، واقعا اس روزے سے انسان خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو کتنا انسان کم شمار کر رہا ہے، قدر نہیں معلوم ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں بہانے بہانے سے ہمیں ثواب دے رہا ہے، ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، جو کچھ خداوند عالم ہمیں دے رہا ہے ہم غور نہیں کر رہے اس کے اوپر. انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے روزہ رکھ لے جائے تو جنت مل رہی ہے انسان کو. ہم دعا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اس چیز میں، خلصنا من النار یار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے میرے پروردگار. تو یقیناً یہ دعا مقبول ہے اگر انسان روزہ صحیح معنوں میں رکھ رہا ہے، حقیقی طریقے سے رکھ رہا ہے. ہم اپنی آج کی زندگی میں دیکھیں کیا واقعی یہ روزہ ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے مفید. میں نے عرض کیا کہ بہانے سے خدا ثواب دے رہا ہے ہم کو، کسی نہ کسی طریقے سے. روزہ کھولنا ہے ہمیں پاکیزہ خرما کھجور جو ہوتا ہے، پاکیزہ کھجور اور خرمے سے اگر ہم روزے کو کھول رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم کو کیا ثواب مل رہا ہے. اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کھجور سے روزہ کھولنے کے بعد، افطار کرنے کے بعد، ہماری نمازوں کا ثواب 400 گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر 1 رکعت نماز ہے تو اب یہ 400 رکعت نماز کا ثواب مل رہا ہے ہمیں. یہ روایت عظیم ہے، اس کے اوپر توجہ کرنا چاہیے. روزہ کھولنا ہی کھولنا ہے، پاک و پاکیزہ خرما سے، ہم حلال و طیب کھجور سے ہم اپنا روزہ کھولے، نمازوں میں ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. خداوند عالم کس کس طریقے سے ہم کو ثواب دینا چاہ رہا ہے. یہی نہیں، اگر انسان روزہ کھولتے وقت تھوڑا سا توجہ کر لے، ذہنوں میں خیال نہ آئے کہ روزہ کھل رہا ہے، روزہ سخت ہو رہا ہے، جلدی سے پانی پی لے، جلدی سے نہیں. روزہ کھولتے وقت اور سحر کے وقت ایک سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے بس. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سورہ قدر ہے، اس سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے. کب؟ روزہ کھولنے کے وقت اور سحر کھانے کے وقت. سحر کھانے کے لیے بیٹھے، پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پورا سورہ پڑھ لیا آپ نے. افطار کرنے سے پہلے بھاگے نہ جائیں، نہیں جلدی میں نہ بھول نہ جائیں، بلکہ آپ نے افطار
کرنے سے شروع کرنے سے پہلے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم سورہ قدر کی تلاوت کریں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورہ پڑھ لیں. اب جب پورا سورہ پڑھ لیا ہم نے، دونوں ٹائم پہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ما من مومن صام فقرا انا انزلناه في ليلة القدر عند سحوره وعند افطاره الا كان فيما بينهما كالمتشحرق بدمه في سبيل الله. انسان غور کرے اس روایت کے اوپر جو معصوم کے کلمات ہیں. یقیناً آپ نے کلمات معصوم کو سنا، نورانی ہوگا آپ کا دل جب آپ سنتے ہیں معصومی کے کلمات. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ انسان، کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے سحور یعنی سحروں کے وقت، اسحار میں سحر کے وقت اور افطار کے وقت سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے. اور جب اس سورہ قدر کی تلاوت کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الا کان فیما بینہما، اس دونوں کے درمیان کون ہوتا ہے؟ کل متشحرق فی بدم سبیل اللہ، ایک مجاہد جو راہ خدا میں جنگ کرتے ہوئے اپنے خون میں نہا لے، جو خون میں اپنے پورے جسم کو ڈبا لے جائے، جنگ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو جنگ و جہاد کرتے ہوئے پورے خون سے نہا جائے، جو اس کا ثواب ہے، اس کا ہی ثواب، اس کے جیسا ثواب انسان کو مل رہا ہے اگر روزے کی حالت میں اس نے روزے کی شروعات، سحر کی شروعات، افطار کی شروعات اس نے سورہ قدر اور انا انزلناہ کے سورے سے کیا ہے. اتنا بڑا عظیم ثواب ہے. میں نے عرض کیا کہ بہانے سے نہ جانے کیا کیا طریقے سے ہم کو ثواب مل رہا ہے. ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، یہ مختصر سی گفتگو ہے، اس میں وہ روایتیں ہی نہیں بیان ہو پا رہی ہیں. ہم تو چھانٹ کر اور چن کر وہ خاص روایتوں کو لائیں کہ جو ہمارے لیے زیادہ فائدے مند ہو، ورنہ بہت ہے اس سے جیسی اور بھی روایتیں ہیں. ہر باب میں ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کر کے گزر جا رہے ہیں. بہت سی روایتیں ہیں کہ جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے. کتنا ثواب خداوند عالم نے اس روزے میں رکھا ہے. دنیا بھی آباد ہو رہی ہے انسان کی، آخرت بھی آباد ہو رہی ہے اس روزے کے ذریعے سے. عظیم عبادت ہے، خداوند عالم نے موقع دیا ہے. شکر گزار ہونا چاہیے انسان کو ان عبادتوں کا، اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. لہذا اب اگر انسان ثواب ہی کی گفتگو ہے، افطار دے رہا ہے، کسی کو افطار کا سامان دے رہا ہے، یہاں تک کہ روایت میں کھجور کھلا رہا ہے صرف روزہ، تو کیا ہوتا ہے؟ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے ساتویں امام، ارشاد فرماتے ہیں، فطر کا اخا کا الصائم افضل من صیامک. اگر تم ثواب کی گفتگو ہے یہاں پر، جتنا تمہارا روزہ رکھنے کا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب، اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو افطار کراؤ. ماہ مبارک رمضان میں لوگ کھجورے بانٹتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں لوگ افطار کا سامان بانٹتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں لوگ جا کے گھر میں، آج جیسے اس بندش کے دور میں جب سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں کہ روز کا روز بیچارے گھر پیسے لے کے جاتے تھے، کہتے تھے آج ہم ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ روزہ کر رہے ہیں. اس ہماری مدد سے کتنا ثواب مل رہا ہے یہ افطار کرانے والوں کو، یہ راشن بانٹنے والوں کو، یہ سامان پہنچانے والوں کو، جو ایسے لوگوں کو، ایسے مومنین تک اپنے افطار اور اپنے سامان کو پہنچا رہے ہیں کہ جس سے وہ روزہ کھول رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وہاں اس جگہ پر کتنا عظیم تحفہ دے رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو جو بھی روزہ رکھتا ہے اس کا تو ثواب اپنی جگہ، اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ فطر کا خاک الصائم، تم اپنے روزے دار بھائی کو افطار کراؤ. جو اپنے روزے دار بھائی کو افطار کراتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ افضل من صیامک، تمہارے روزے کے ثواب زیادہ بدتر ہے، تمہارے روزے سے زیادہ بہتر ہے. ویسا نہیں کہ انسان اپنا روزہ چھوڑ کے صرف لوگوں کو افطار کرانا شروع کر دے. نہیں، بے عملی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. چوری کر کے مال لا کے خیرات بانٹنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، گناہ ہے. روزہ چھوڑ کے لوگوں کو افطار کرانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض دنیا پسند افراد اپنے نام کے فکر میں کہ نام ہوگا ہمارا، افطاریں کراتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں کراتے ہیں، افطاریں بانٹ جاتے ہیں،
غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے اوپر ان کا لیبل لگا ہوا ہے، ان کا اسٹیکر لگا ہوا ہے کہ ہمارا نام ہوگا۔ بعض افراد خود روزہ نہیں رکھتے، تو جو لوگ بے عمل ہو کے نیک کام کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان غور کرے، اپنے آپ کو باعمل بنائے اور پھر نیک کام کی طرف جائیں۔ یہ جو امام فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تمہارا روزہ مومن بھائی کو افطار کرانے کا ثواب تمہارے خود کے روزے سے زیادہ ہے، یعنی جب انسان خود روزہ رکھے گا تبھی تو زیادہ کی منزل سمجھ میں آئے گی کہ انسان زیادہ ہے۔ لہذا اس کو قدر سے جانے، انسان ماہ مبارک رمضان کے روزے کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، گناہ انسان کی زندگی میں رکاوٹ بنتے ہیں، گناہ انسان کے لیے مشکلات ایجاد کرتے ہیں، گناہ انسان کے لیے ہر آسانی کو دور کر دیتے ہیں، گناہوں سے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ روزہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام شہر رمضان یعرف حدودہ ویتحفظ کما ینبغی لہ ان یتحفظ فقد کفر ما کان قبلہ۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان یعرف حدودہ، اور اس کے حدود کو پہچانتا ہے، یعنی کیا کیسے روزہ رکھنا ہے، جو اس کی شرطیں ہیں، جو اس کے آداب ہیں، سب کو جانتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے۔ تو اب جو بھی انسان یہ روزہ رکھ رہا ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی، تو پھر اب اس روزہ رکھنے کا جو ثواب بیان کیا جا رہا ہے وہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ ان یتحفظ، یعنی فرمایا کہ جو اس کے لیے حفاظت کرنا ضروری ہے، تو فقط کفر ما کان قبلہ، تو جو پہلے کی سب کچھ گناہیں تھیں وہ سب کچھ مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کچھ باقی نہیں رہ جاتی۔ جو کچھ بھی انسان کے گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو اس روزے کی برکت سے سارے گناہوں سے آزادی مل رہی ہے۔ جب گناہوں سے آزادی ملے گی تو پھر انسان کسی مشکلات اور پریشانی میں نہیں گھرے گا، نہیں پریشان ہوگا۔ انسان کو اس سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہیے۔ کس طریقے سے؟ روزہ انسان، اب ہم جو آیت روزانہ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، کیا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو جیسا واجب قرار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کر لو۔ یعنی روزے سے انسان متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، روزہ انسان کو باتقوی بناتا ہے۔ جو خدا بند عالم نے ہم سے کہا ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، یہ جو خدا بند عالم نے قرآن میں سورہ بقرہ کی 197 نمبر آیت میں جو کہا تزودوا، زاد و توشہ جمع کرو، اپنے لیے سامان جمع کرو، اپنے لیے سب کچھ اکٹھا کرو۔ کیوں؟ فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین زاد، بہترین توشہ، بہترین سامان آخرت میں لے جانے کے لیے کیا ہے؟ التقوی، تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور صاحبان عقل تم تقوی اختیار کرو۔ تو جو یہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے تقوی اختیار، تقوی کیسے مل رہا ہے انسان کو؟ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی مل رہا ہے، انسان با تقوی بن رہا ہے۔ اسی کو تو کہا ہے خدا بند عالم نے، یہ لے کے آؤ، آخرت میں یہ تمہارے کام آئے گا۔ یعنی انسان اگر تقوی اختیار کر رہا ہے، روزے کی برکت سے انسان متقی بن رہا ہے، اور یہ تقوی، یہ متقی بننا انسان کو آخرت میں بھی کام آ رہا ہے۔ جب انسان متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، تو اس کے گناہ تو معاف ہو ہی رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اپنے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ اپنے درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ انسان اس دنیا کی مشکلات سے تو اپنے آپ کو آسانیوں کی طرف لے جا رہا ہے، پریشانیوں سے نجات دلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت کی پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو نجات دلا رہا ہے۔ یوں خیر الزاد التقوی، لہذا صاحبان عقل سے خدا کہہ رہا ہے واتقون یا اولی الالباب، صاحبان عقل تقوی اختیار کرو۔ تقوی کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تقوی کے کتنے الفاظ آئے ہیں، تو 17 مرتبہ خود تقوی کا کلمہ آیا، جیسے اس آیت میں آیا ہے نا فإن خیر الزاد التقوی، لفظ تقوی قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن مجید میں، اور جو اس سے جڑے ہوئے الفاظ آئے ہیں وہ تقریباً 258 مرتبہ، جیسے یتقون، فتقون، اس طریقے سے اتقوا اللہ،
حتی تقاتے، تو اس طریقے سے جو تقوی سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 258 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ کیا کم ہے اہمیت خداوند عالم کی نگاہ میں تقوی کی؟ روزے کی برکت سے انسان متقی بن رہا ہے، اور اس تقوی کا اختیار، متقی بننے کا فائدہ انسان قرآن مجید کی ان آیات میں دیکھے کہ جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ ہم خود اسی آیت کو دیکھ لیں، یعنی انسان ایک روزہ انجام دے رہا ہے اور اس کے کتنے فائدے انسان کو مل رہے ہیں انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آج کل کی ہماری جو آئی ٹی کی دنیا، اس میں آپ دیکھیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک درخواست بھری، کوئی آپ نے فارم فل کیا اور اس میں آپ نے صرف ایک ٹک کیا، تو معلوم ایک ٹک کرنے سے آپ کو کتنی سہولتیں مل گئیں۔ ایک فارم بھرا آپ نے، کتنی سہولتیں مل گئیں جس کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ نے سب کچھ انجام دے دیا۔ البتہ دھوکے دینے والے دنیا سے نہیں، واقعی جہاں پر خدمت کی جاتی ہے تو اس جگہ پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنا انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم بھی نہیں خداوند عالم نے ایک ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہم کو دیا ہے، اور ہم اس ماہ مبارک رمضان کے روزے کی برکت سے نہ جانے کیا کیا فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہم کو مل رہے ہیں، انسان غور کرے۔ لہذا قرآن مجید میں جس طریقے سے تقوی اختیار کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، سورہ تغابن کی 16ویں آیت میں خداوند عالم یہ ہم سے کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کرو، جتنا ہو سکے تم تقوی اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے تمہیں اتنا تم انجام دو۔ تمہاری وسعت کے خلاف خدا کوئی حکم نہیں دیتا۔ خدا کب کہہ رہا ہے؟ جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو، کیا واقعاً اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ مریض اور بیمار ہو تو بھی روزہ رکھو، سفر میں ہو تو بھی روزہ رکھو؟ نہیں، طاقت ہونی چاہیے انسان کے اندر، اتنی طاقت ہو کہ روزہ رکھ سکے تو روزہ رکھو۔ لہذا تقوی اختیار کرنے کے لیے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ مستطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو۔ واسمعوا، خدا کی باتوں کو سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کی باتوں کو سنو، اور سن کے یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا، محاورے والی بات نہیں ہے۔ کان سے سنو اور اس کو دل میں اتارو۔ وَأَطِیعُوا، دل میں اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرو، پروردگار کی اطاعت کرو۔ صاحبان تقوی پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو باتوں کو سن رہے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وَأَنفِقُوا، اور انفاق کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ خیرا لانفسکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، جو کچھ مل رہا ہے سب اللہ کی راہ میں تم دیتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ۔ اور یہ جان لو من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جس نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچایا، اپنے آپ کو خرچ کرنے سے نہیں روکا بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرا، یوق شح نفسہ یعنی اپنے آپ کو بخالت سے، کنجوسی سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچایا، فاولئک هم المفلحون، خداوند عالم کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو نجات ہے، فلاح ہے، رستگاری ہے، انہی لوگوں کو خداوند عالم نے۔ یعنی انسان روزے کے ذریعے تقوی اختیار کر رہا ہے، اور جو تقوی اختیار کر رہا ہے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تقوی کیسے اختیار کرو؟ اللہ سے ڈرو، اس کی باتوں کو سنو، اس کی باتوں پر عمل کرو، اور اپنے آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لگا دو، اپنے نفس کو روکو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ مفلحون، تم نجات یافتہ ہو، تم فلاح یافتہ ہو۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تو ہمیں حقیقی روزے داروں میں شمار فرما، اور جب تو ہمیں حقیقی روزے داروں میں شامل کرے گا تو ہمیں حقیقی اور سچا روزہ رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے، خلوص نیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا فرد غیب میں تیری آخری حجت ہے اس کا واسطہ، ہم گناہ گار ہیں، ہماری گناہوں کو بخش دے خدایا، ہم اعمال ناقص انجام دیتے ہیں، تو اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر بنا کر ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد محمد کا واسطہ اس دنیا پر آفت و بلا میں
تیرے بندے جو آفت و بلا میں گرفتار ہیں، جو خصوص خاص کر کے یہ جو منحوس کورونا کے وائرس میں گرفتار ہے، خدایا ان سب سے تمام اپنے بندوں کو نجات عطا فرما۔ عالم بشریت کے نجات دہندہ کے صدقے میں برکت سے، امام زمانہ کی برکت سے خدایا تمام اس امت اسلامی کو، تمام اپنے بندوں کو، دنیا بھر کے تمام بندوں کو نجات عطا فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ ختم بخیر ہو، ہم سب کا خاتمہ محبت اہل بیت علیہ السلام پر ہو انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعات ومتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔